اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید الفرقان الحمید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا غریبنا ومولانا وملجانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمۃ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین من الشاکرین والحمد للہ رب العالمین. مودی صاحب نے کہا بزرگوں، پیارے بھائیوں اور دوستوں، پیارے بچوں، پروردگار عالم کا لاکھ احسان عظیم رہا کہ جتنے ہمیں آج اس کے حکم کے مطابق اس کے بارگاہ الہی میں آ کر ہمیں مغرب کے فجر ادا کرنے کا موقع عنایت کیا. مجھے اللہ رب العزت آپ لوگوں کے سامنے اللہ رب العزت کی تعریف کرنے کا، آپ لوگوں کو اس کی تعریف بھی سننے کا موقع عنایت کیا. ہم تم مل کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا نذرانہ کی چھاپ بن دیا. بے شک حقیقت ہے آپ لوگ کل محفل میں سماعت پڑھ چکے ہی کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ ہی تھا، اللہ کو اللہ کہنے والا نہیں تھا. ایسے عالم میں اللہ نے خود پہچانے جانے کے لیے ایک نور کو پیدا کیا. وہ نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے نور کو پیدا کیا، قرآن سکھلایا. میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں کیا کرنا چاہتا ہوں، یہ ساری باتیں قرآن قلم کو پیدا کر کے نور شاہی کی گھڑی سے پورا قرآن لکھا، لوح پر پورا قرآن لکھ کر اپنے نبی کو سکھلایا. دیکھیے اس لیے اللہ کے رسول دنیا میں آنے کے بعد کسی کے پاس سبق نہیں سیکھا، کسی استاد کے پاس سبق نہیں سیکھا، سیکھ کر آئے تھے. اللہ نے جبرائیل کے ذریعے وقت پر اے نبی اس کی ضرورت ہے تم پیش کرو. جس وقت جس کی ضرورت تھی وہ جبرائیل لاتے تھے، اللہ کے رسول کو دیتے تھے، وہ لوگوں کو سنایا کرتے تھے. تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا پہلے بنایا؟ نور بنایا. یہ نور کو کہاں رکھا؟ اپن سن چکے ہی آدم کے پیشانی میں رکھا. کیوں رکھا؟ آدم کے نور جسم میں جیسے ابھی جسم نہیں تھا، پتلا تھا، جسم میں جیسے ہی روح گئی اندر باہر آئی. پوچھا گیا کیوں باہر آئی؟ تو روح نے جواب دیا یہ باری تعالیٰ یہ اندھیرا ہے. آپ پوچھیے کہ روح کو پہلے بنایا تھا؟ ہاں، خون سے بنایا تھا. خون سے روحوں کو بنا کر، روح یعنی ہر ایک تمہاری میری دنیا کی جو آدم سے لے کر آخر تک جانے والے کی، جانوروں کی، جب کے جو کچھ ہے، ان تمام کی روحیں بنا کر رکھا. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو جو پہلے بھیجا آدم کے سمجھ چاہتا ہوں کہ آدم کے جسم میں بھیجا، پتلے میں بھیجا، اندر گئی، باہر آئی، جانے سے مکر گئی، کہنے لگے اندھیرا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد تھا اس کا، تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم کے پیشانے میں رکھنا ہی تھا. نور نالا نور ہو گیا. یہ نور لے کر آدم کہاں ہے؟ زمین پر آئے. یہ نور لے کر زمین پر آئے. یہ غلطی کر کے زمین پر ہے کر سنے ہی تمہیں. یہ غلطی کرنے سے اللہ نے جنت سے نکالا. ذرا ہمیں اپنے آپ پہ غور کر لو، کتنے غلطیاں کری ہم نے، کتنے گناہ کری. کیا کری حضرت؟ ارے آنکھ سے گناہ، ناک سے گناہ، منہ سے گناہ، کان سے گناہ، ہاتھ سے گناہ، پیر سے گناہ. کتنی اچھی ہے اللہ، کیا خوبصورت بنایا ہے. تعریف ہو گئی، کیا اچھی ہے اس کی ماں کی. یہ آواز آتی ہے ہماری زبان سے. اس طریقے سے گناہ، دل کا گناہ، ناک کا گناہ،
کیجیے گا. اللہ نے ایسے ایسے موقع دیتا ہے کہ تم انہیں گناہوں کو چھوڑو, اپنے گناہوں کو مٹا دو. تم یہ گناہ کر چکے ہو, جب میری تعریف سنتے ہو, میرے حبیب کی تعریف سنتے ہو, تو ایک گناہ کے بجائے تمہارے 10 گناہ مٹا دیا جائے گا. یہ 10 نے کیا لکھا جائے گا. اللہ کی یاد بے شک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا احسان ہے کہ آپ کو موقع مجھے سنانے کا, آپ لوگوں کو سننے کا موقع عنایت کیا ہے. بہرحال جو میں نے آیت کو تلاوت کیا, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اس سے پہلے کہ میں ایک چھوٹی نا دعا ہے اس سے بولوں گا, صرف 2 آپ غور کرنا, کیونکہ اس محفل میں اللہ کے رسول آئیں گے انشاءاللہ. دیکھو کون آئے ہیں, دیکھو کون آئے ہیں, آمنہ کے آنگن میں رحمتوں کے سائے ہیں, رحمتوں کے سائے ہیں, آمنہ کے آنگن میں دیکھو آدم علیہ السلام اللہ نے کہاں سردی پہ دے کر بھیجا گیا. 1-2 دن نہیں, واقعات میں لکھتے ہیں کہ 30 سال تک یا 300 سال تک بتائیں روتے رہے یہ غلطی کر کے اپنے سر کو آسمان پر نہیں اٹھائے, شرمندگی سے سر کو جھکائے رہے, بارگاہ الہی سے گڑگڑاتے رہے, روتے ہوئے دنیا کے سارے لوگوں کا رونا جمع کر کے پانی جمع کیا جائے تو ان کے رونے کے پانی کے برابر نہیں ہوگا. اتنا رو لیے, رونے کے بعد کیا اٹھے, جتنا خوشبو چیزیں ہم کھا رہے ہیں, الائچی لونگ یہ ساری چیزیں, ماں ہوا جب روئے لونگ چکلے کے جھاڑ پیدا ہوئے, ان کے رونے کے پانی سے, ان کی خوشبو سے خوشبو کے پھل ظاہر ہوئے. بہرحال آدم علیہ السلام کو جب یاد آیا لوگ کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے بات پروردگار, میں تو گناہ کیا ہوں, تو نہیں معاف کرے گا تو کون معاف کرے گا, تو نے تو مجھے بتا دیا ہے, غلطی وہی کیا ہوں, تو نہیں معاف کرے گا تو کون معاف کرے گا. لیکن بولنے کے بعد نہیں دعا قبول ہوئی, لیکن دعا ختم ہوئی, خیال آیا جیسے آنکھ ہو رہا تھا انہوں نے جنت میں دیکھا تھا محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ, یقین ہو گیا کہ اللہ کے بعد اللہ کو ان کا نام پسند
کے صدقے سے جب مانگا گیا اللہ کے گناہوں کو معاف کیا. جیسے ابن عطا جدہ میں دونوں نے ملا کر قصہ مختصر. ان کے وطن سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دن میں ایک لڑکا 5 سال میں ایک مرتبہ ایک لڑکا ایک لڑکی ہر ڈلیوری میں 2 بچے. اس طریقے سے 40 میں 30 پنو ہوئے. ایک شیش علیہ السلام و تسلیم کو جوڑا نہیں آیا کیونکہ ان کے وطن سے نبی نکلنا ہے اس لیے دنیا کی عورت نہیں آئی. تو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حور کو بھیج کر قصہ مختصر کہ حور کو بھیج کر روح کو پیدا کیا ان کی بیوی بنایا. ان کے وطن سے پیغمبران دن آتے رہے. جو بھی پیغمبر آتے رہے کیا کہتے رہے آخر الزمان کے نبی آنے والے ہیں. جب وہ آئیں گے تو ان کی تم اتباع کرو. یہ کہتے ہوئے آئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یہ نور کا کرشمہ دیکھیے میں یہ تو بتاتے چلو ارے یہ نور آتا رہا. ابراہیم علیہ السلام یہ تصویر میں بھی تھا یہ نور چمک رہا تھا. یہ صدقے سے آگ میں ڈالا گیا تو بچ گیا. آگ میں ڈالنے کے لیے ان کو لے گیا تو کیا کیے بچ گیا. یہ نور کا صدقہ. اچھا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے یہ نور کا صدقہ کیونکہ نور آنے والا ہے. اگر اس کی وقت ختم ہوتا تو نور کہاں جائے گا. اس لیے اللہ نے یہ نور کے صدقے سے وہاں تک لے کے بھی آیا. اور یہ تبدیلی ہوتے 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 عدنان سے ہاشم سے عبد المناف سے عبد المطلب سے عبداللہ. یہ تبدیلی ہوتے 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 یہ یہاں تک آیا. یہ نور بدلتے ہوئے آیا. جب ان کے عبد المطلب کا زمانہ تھا عبد المطلب تھے لیکن انہوں نے چاہا کہ آب زمزم کا کنواں کھودو لیکن کنواں کہاں سمجھ میں نہیں آتا. خواب میں دیکھا گیا تم اس کنویں کو کھودو. اللہ کے جانب سے الہام ہوا تو کہاں ہے ایک نائلہ ایک 2 بتوں کے بیچ میں تھا. وہاں کھودنے کے لیے لوگوں سے پوچھا گیا. بت پرست کرنے والوں نے کہا ہم دونوں بتوں کے بیچ میں ہم کھودے نہیں رہیں گے. اعتراض کیا گیا لیکن انہوں نے چپ کر اپنے بیٹے کو لے کر کھدائی کی گئی. اس میں سے کیا نکلے ایک 2 بت نکلے اور اس کے ساتھ پانی بھی سوار پانی بھی اس میں کیا رکھا گیا تھا حجر اسود کو رکھا گیا کیونکہ ایک ظالم بادشاہ آیا تھا. حجر اسود کو اٹھا کر حجر جو بوتل لیتی نا کالا پتھر کو اکھاڑ کر کے دفن کیا گیا تھا. جو بت تھے بتوں کو دفن کر دیا گیا تھا. جیسے بت بھی آئے اور فضل آنے کے بعد سب لوگ خوش ہو گئے ان کی تعریف بھی کرنے لگے. پانی بھی آنے لگا. لیکن جس وقت انہوں نے دعا کی تھی اے اللہ باری تعالیٰ تیرا لاکھ شکر احسان ہے مجھے 11 بیٹے عنایت کیا ہے میں ایک بیٹے کو تیرے نام پہ قربان کروں گا. جب لوگوں کو بلوایا گیا کنواں ڈالا گیا تو کسے نکلے عبداللہ کا نام نکلا. عبداللہ کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ ان کا نکلا. بہت خوبصورت تھے. کیا کیا جائے کیا کرنا سب تمام کہنے والا آ گئے. یہ کیسی منت مانگی بھائی بچوں کو قربانی دینے کی کیسی منت کرے اس کے لیے تو تجویز سوچو. تو گئے اس کے پاس ایک دیکھنے والے کے پاس جا کر پوچھا گیا. اس نے کہا بتاؤں گا ضرور بتاؤں گا. انہوں نے کہا بچے کا نام ایک ڈالو تو اونٹ رکھو. اگر اونٹ نکلے ان کو قربان کرو. بچے کا نام جب تک نہ نکلے تم قربانی مت کرو. تب جب پہلے نہیں نکلے تو بچے کا نام نہیں آیا 10 اونٹ پھر ڈالا گیا. اس طریقے سے کرتے کرتے 100 اونٹ آئے. جب بچے 10 اونٹ کا نام نکلا تو 100 اونٹ کو قربانی کی گئی. اس لیے اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں 2 ذبحوں کا بیٹا پہلے ذبح کون حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ترتیب ان سے بچ گئے. ان کے ہی نسل سے نکلے تھے. اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے وہاں یہاں بچ گئے. یہاں عبداللہ کے نسل سے بچ گئے. بہرحال یہ ان کا سلسلہ وہ جاری کیا تھا. پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے کچھ ایسے معجزات نکلے جو سرکار کے آنے سے پہلے جو نکلا جو معلوم معجزے ہوئے اسے ابحاث کہتے ہیں. یہ کیسے معجزے تھے میں 2 معجزے بتاتا ہوں آپ. درود پڑھیے اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا كريمنا مولانا محمد وآله وسلم صلوا عليه صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرانس کا قاضی تھا. جس کا نام ہوتا
اس نے خواب دیکھا. ایسا خواب دیکھا عرب سے گھوڑے نکلیں گے, دریا میں تیرتے ہوئے نکلیں گے, دریا پار ہوگا پوری دنیا میں پھیل چکے. عرب کے گھوڑے نکلے ہیں عرب سے, دریا کود کر دریا میں پار ہوتے ہوتے پوری دنیا میں پھیل چکے. ایک دن خواب دیکھا, 2 دن دیکھا, 3 دن دیکھا, چین نہیں رہا, کیا کیا جائے. مجیبوں کے پاس گیا, بھائی میں نے ایسا خواب دیکھ رہا ہوں, اس کے خواب کی تجویز کیا ہے. انہوں نے بہت کوشش کی, جتنے کے پاس پہنچے سمجھ میں نہیں آتا, ہماری کتابوں میں کوئی تذکرہ نہیں ہے. گھوڑوں کو دیکھنا نکلنا یہ ہماری کتاب میں نہیں مل رہا ہے. تو بہت پریشان ہونے لگے. تو آخرکار کیا کیا, کسی نے کہا ارے بھائی لوگ نہیں بتا سکتے, وہ تمہارا اگر خواب کا جواب ملنا ہے تو وہاں پر ایک شخص ہے, اس سے تمہیں ملیں گے, ایک غیب کی بات بتانے والا ہے. وہ کون ہے؟ ستی. سلام یاد رکھیے, اس کا نام کیا ہے؟ ستی. وہ تمہارے جواب دے گا. تو انہوں نے اور چند آدمیوں کو دیے, گھوڑے دوڑائے, اس مقام پر پہنچے. دوسرے گاؤں میں تھا, جا کر پہنچے. گاؤں سے باہر جانے کے بعد گاؤں میں پہنچنے کے بعد بھائی ستی کا گھر کدھر ہے. وہ لوگ کہنے لگے کیا بات ہے, کیوں آئے ہو, کچھ پوچھنا ہے. تو کہنے لگے اب بھائی آپ کو جواب دینے کا قابل نہیں, وہ سکرات ہے, اسے سکرات لگی ہوئی ہے, کچھ جواب نہیں دے سکتا. پریشان ہو گئے, کیا کریں, اتنا دور آئے, چلو گھر کے پاس جا کر دیکھ کر تو جائیں گے. چاہے وہاں پر آئے, کہتے تو پریشان, پورے بڑا آدمی جب بیمار ہے تو سارے لوگ جمع ہوئے ہیں. جیسے وہاں پہنچے اندر سے قدمی آئے, آ کر کہا بھائی یہاں پر کوئی خاصے آئے ہوئے ہیں. ہاں ہاں خوبدار نام جن کا ہے, دیکھیے ابھی آئے ہیں. باہر اندر سے آ کر کہتا ہے خوبدار خاصے آئے ہیں. ہاں آئے ہیں, ان کو اندر بلا رہا ہے. ستی اندر بلا رہا ہے. تو اندر گئے, دیکھے تو کیا کھاٹ ہے. کھاٹ کے اوپر کیا ہے, ایک ٹھکے کے معنی میں, ٹھکا بولتے نا, 1 2 3 اڑی 2 قدم کا ٹھکیا ہے, اس کے اوپر شال ہو گئی. کتنا شال ڈھونڈ رہی نو کہاں ہے ان کو. ستی جواب دے رہا ہے, کیا ہمارے خالی صاحب آؤ, میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. اس کے بعد پوچھا گیا خواب تم بتائیں گے کہ میں بتاؤں. خواب تم بتائیں گے میں بتاؤں. تو آپ ہی بتائیے. اپنے رشتے داروں بولا کہ مجھے اچھالو, کیونکہ وہ اتنا ہاتھ والا تھا, اسے کپڑے میں رکھ کر جب اچھالتے تھے تو پھونکنے لگتا تھا. جب پھونکنے لگتا تھا تو اس کے ٹھکے کے پیچھ پہ منہ, جو منڈی بھی نہیں گردن بھی نہیں, اس کے پیٹ, اس کے سینے میں کیا نکلتا تھا, منہ نکلتا تھا. تو آپ نکلتے تھے, چھوٹے چھوٹے ہاتھ نکلتے تھے, چھوٹے چھوٹے پیر نکلتے تھے. اچھال کو دل جگایا اور کہنے لگا خالد صاحب آپ نے جو خواب دیکھا تھا وہ خواب ایسا خواب ہے کہ آخر زمان کے نبی پیدا ہونے والے ہیں. کہاں پیدا ہوں گے؟ عربستان مکہ کے سرزمین پر پیدا ہوں گے. وہاں سے نکل کر ان کا دین پوری دنیا میں پھیلے گا. یہ گھوڑوں کا اشارہ کیا ہے, عرب میں پیدا ہوں گے, دریا پار ہو کر پوری دنیا میں دین کا دین پھیلے گا. کہہ کر کہنے لگا جانتے ہو میری عمر کیا ہے؟ نہیں مانو, 600 سال ہے میری عمر. اسی بات کو کہنے کے لیے میں آج تک زندہ ہوں. کہا نیچے گر گیا, مر گیا. یہ سرکار تک معجزات ہے. اور آگے چلے, معجزے ایسے ہوتے ہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے یہ ستی کا واقعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس رات پیدا ہونے والے ہیں, جس رات پیدا ہونے والے ہیں, حقیقت مطلب تو پورا تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ وقت کا تقاضا ہے. وقت کا تقاضا پوری بات نہیں کہہ سکتا, لیکن آج ہی ایک دن ہے مختصر سا بتاتا ہوں آپ کو. اور نبی درود پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر سرکار کی تعریف کرنا ہے, جتنی تعریف کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا, دل میں خیال کیا, بہت بڑے شاعر تھے, عربی کے شاعر تھے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے عربی کے شاعر کرنے والے تھے. آپ نے دل میں ارادہ کیا کہ میں ایسا لکھوں گا کہ چند اشعار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت لکھوں گا, پورا زندگی کا واقعہ لکھوں گا. اس خیال سے کہاں گئے,
دریا کے پاس گئے. دریا کے پاس جا کر قلم پیپر لے کر بیٹھے, لکھنا چاہتے تھے. ایک چھوٹی چڑیا آئی, آ کر پھرنا شروع کری منہ کے پاس. پاگل ہٹتے نہیں, پھرنا پھرتی رہی, پیپر میں قلم نیچے رکھتا رہے. اس کے بعد کیا کہیں, سامنے جا کر بیٹھو, اپنے چوٹ سے اپنے ہاتھ سے گڑا کرنا شروع کری. یہ لوگ دیکھتے رہے کیوں چڑی بھی جب درشن کرتی ہے چڑی. اس کے بعد پھر قلم لیے, قلم لے پھر لکھنا شروع کیے, پھر آئی پھر لکھنا شروع کری, پھر قلم کو رکھ دیے. وہ پھر چوٹ کرتے چھوٹا گڑا بڑا کر کہا کچھ خاموش رہے. وہ گھر پھرتی رہی, جا کر ایک خطرہ پانی لاتی رہی, وہ دریا کو اس میں گڑے میں ڈالتی رہی, جاتی رہی, یہ خطرہ لا کر پانی ڈالتی رہی, گڑھا میں ڈالتی رہی. ہنسی آئی, کیوں ہنسی آئی تو اللہ نے چڑی کو منہ دیا. چڑی کہتے اے بھائی جی کیوں ہنس رہے ہو؟ تو بھائی جی کہتے ہوئی نہیں میری بات پر ہنسی آ رہی ہے کہ تو نے یوں سمجھا ہے کہ اس گڑھے میں پوری دریا بھرنا چاہتی ہے, اس گڑھے میں پوری دریا بھرنا چاہتی ہے. ارے تم چھوٹے اشیار میں پوری سرکار کی سیرت لکھ سکتے ہو تو کیا میں بھی پورا دریا کا پانی گڑھے میں نہیں بھر سکتی؟ چند اشیار میں تو پوری سیرت لکھ سکتے ہو تو کیا میں اس گڑھے میں دریا نہیں بھر سکتی؟ تو تعجب ہونے لگے, پتا نہیں بات کیا ہے. ارے جو خطرہ پانی لایا تھا یہ پیغمبروں کا علم, خطرہ پانی لایا تھا یہ پیغمبر نے, یہ سارا علم اللہ اس کے رسول کا علم. یہ سارا دریا کا پانی اسے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے دنیا کا سمندر کا پورا پانی شے بنا کر دنیا کے لکڑیاں جھڑتے جھاڑ ملتے لکڑیاں بنا کر یہ میرے اور میرے رسول کی تاریخ لکھتے جائیں گے تو اب دریا ختم ہو جائے گی, جھاڑ کے ختم ہو جائیں گے, نہ میری تاریخ ختم ہوگی نہ اللہ کی ختم. ہم کون کیا تعریف کر سکیں گے؟ میرے ہاں جتنا جو ہمارے ذہن میں آتا ہے آپ لوگوں کے سامنے گوشگزار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہونے والے تھے جیسے تھے کہ ان کے والد و بزرگار ابھی ماں کے پیٹ میں ہی تھی. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں ہی تھے. یہ بدلتے 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 عبداللہ کے جسم میں تک سچائی میں تک آ گیا اور عبداللہ سے آمینہ کے پیٹ میں آ گئے. 2 مہینے ہو چکے تھے, ان کے باپ کا وصال ہو گیا, جملہ یتیم. دیکھیے اگر ہم بولتے تو اللہ کو چھٹا رحم نہیں دے, بچہ دے تو باپ کو مارتا رہ جائے, لیکن اللہ کے رسول فرماتا ہے تم نہ میرے مجھے چھوڑا نہیں. اللہ جسے جو کرنا چاہتا ہے اس کی مرضی کو چھوڑو. تو اسے اللہ کے رسول یہی بتا دیے کہ انہوں نے پیدا ہونے سے پہلے باپ کا وصال ہو چکا تھا. جس روز پیدا ہو رہے ہی ان کے دادا عبد المطلب کعبے کو پھر رہے کیونکہ ایک پوتا ہونے والا ہے, میرا پوتا یا پوتی ہونے والی ہے, یا اللہ پوتی نہ کو پوترا دے, کیونکہ اس زمانے میں بیٹی ہو تو کیا کرتے تھے, دفن کر دیتے تھے. اس لیے بیٹی نہ کو دے اللہ بیٹا دے. تو جیسے وہ آتے تو کیا کرتا, کعبہ سجدہ کرتا, پیچھے پھر کو دیکھ گیا کعبہ سجدہ کرتا ہے. بار بار کعبے سے ہٹتے تو کعبہ حجر اسود جہاں ہے وہاں پر کعبہ چھپ گیا. دیکھیے آواز آتی, کیا آواز ہے کعبے سے, آج سے مجھے چھٹکارا ملنے والا ہے, ان بتوں سے مجھے چھٹکارا ملنے والا ہے. کون کہتا ہے؟ کعبہ کہتا ہے اے باری تعالیٰ جو مقصد کے لیے مجھے تیرا گھر بنایا ہے بتوں سے بھرپور رکھا ہوا ہے, آج ان بتوں کو نکالنے والا دنیا میں تشریف لا رہا ہے, اس کے سردریز ہو رہا ہے, بار بار سردریز ہو رہا ہے. تو جیسے ہی عبد المطلب نے سمجھا کہ میرا آنے والا بیٹا بہت اللہ کا فضل کرم ہوگا, اس بات کے کہتے ہوئے انہوں نے انتظار کر رہے تھے. لیکن اس دن کیا ہوا, ایک یہودی رات بھر چلاتا پھرتا ہے, دوڑتا ہے گلی میں, سوچنے نے اس کے پیچھے جاتی جو حامل تھا وہ اسلام دیکھنے والا تھا, اس کے پیچھے کئی پورے کیا ہوا, نہیں آج محمدی نور محمدی کا تارا زمین پر آنے والا, آج محمد کا نام ہوا تھا تارا زمین پر آنے والا ہے. ارے دیکھو جاؤ ڈھونڈو کہاں ہے, کس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے. ارے رہی تیرا تو کہاں جاتا بھائی, کہ زمان لے کر سر رہیں گے, وہ زمانہ تبدیل رہتا, کہاں جا کو دیکھیں گے, ارے ڈھونڈو میاں. تو صبح کو پتا چلا کہ آمینہ کے گھر میں, عبداللہ کے گھر میں آمینہ کے بطن سے عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے. ارے مجھے اس کے پاس لے چلو.
تو بچے کو لا کر دکھا دیے. چلاتا ہوا کہنے لگا ارے وہ لوگوں بنی اسرائیل کے پیغمبر ختم ہو گئے, آج تک محمد ہی دشمن ہونے والے ہیں. آج ان کی پیغمبری ختم ہو گئی, اب آخر زمان کا نبی آ چکا ہے. تو حضرت گرامی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے پہلے ایک معجزہ عنایت ہوا. بہرحال حضرت نبی حضرت عبداللہ نے آئے تو وہ بار بار یہی الہام ہوتا تھا محمد محمد محمد. اگر کہا محمد, کیونکہ دنیا میں آج تک کوئی نام کسی کا نہیں تھا. محمد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا تو فرماتا ہے میرے نبی کا نام آسمانوں میں احمد, زمین میں آنے کے بعد کیا محمد. وہاں احمد کا مطلب تعریف کرنے والا, کس کی؟ اللہ کی تعریف کرنے والا. محمد تعریف کیا گیا, وہ تعریف کرنے کی ضرورت نہیں, خود بخود تعریف ہو کر آیا. ہمیں کوئی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں, خود تعریف والا بن کر آیا ہے. محمد کا مطلب تعریف کیا گیا, تو اللہ نے محمد کا نام رکھا گیا. اللہ کا احسان عظیم رہا جب پروردگار عالم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کرتے ہی آمنہ کی مدد سے آمنہ فرماتے ہی جس وقت تو میں نے تولد ہوا لڑکا کوئی نہیں تھے, لیکن 4 عورتیں آئیں, 4 عورتیں آئیں. کہنے لگے 4 عورتیں کون تھے؟ ایک مریم عیسیٰ علیہ السلام کی بیوی آسیہ اور ایک انجار نام نہیں. 4 لوگ آئے, 4 عورتیں آئے تھے, ان کی جذبی کی خطرہ شدہ پیدا ہوئے. جیسے ہی پیدا ہو گئے اور آسمان سے آواز آنے لگی, گھوڑوں کی خون پرانا شروع ہوئی, اور اس بچے کو لے چلے کہ پوری دنیا کی سیر کرائے. پوری جھاڑ پہاڑ چرند درند پرند اس بات کیا کہا کریں گے. اس بچے کو لے لیے, میں دیکھ رہی ہوں بچے کو اٹھا لے لیے. بہت دیر کے بعد اس بچے کو لے آئے اور اس بچے کو خوشبو سے مہک رہے تھے, ہرے کپڑے میں موجود تھے. تو نکال کر کیا کیے, 2 رشتوں میں سونے کے تخت تھے, اس میں سے نکال کر مہر نبوت نکالا گیا. جو گھوڑے کی شادی تھی نا وہ مہر نبوت لگا دیے گئے. یہ مہر نبوت لگا ہے. یہ بچے آمنہ فرماتے ہیں کیونکہ یہ واقعہ کیوں آیا میں تو بتاتے اختتام پر لاؤں گا. جب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو لے کر, کیونکہ وہ زمانے میں جب بچہ پیدا ہوتا تو ماں کا دودھ زیادہ نہیں رکھتے, بہت گرمی رہتی تھی, کھلوں کو بھیج دیتے تھے. اس لیے جیسے بازار آتا, بازار لگتا, ہمارے جیسے سنڈے آتا ہے یہاں پر بازار لگتا ہے, اسی طریقے سے اپنے بچوں کو لے جا کر کھڑا کرتے. کھڑیا والے آ کر بچوں کو لے جاتے, اس کی اسے کہتے تھے کہ بولو 2 برس تک دودھ پلانا تھا بچے کو, کیا دے گی, کنڈیشن کر کے لے جاتے. تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے چند دن دودھ پلائے, بچے کو لے جا کر کھڑے آ رہے. 13 2 ایک کے بعد ایک کے بعد آ رہے, 4 10 12 بچے لگے ہوئے تھے. تو آنے والے آئے, آتے رہے, بچوں کو لے جاتے رہے. آنے والے جو سادہ رضی اللہ تعالیٰ کے والدین کے جو پالنے والے تھے, دائی حلیمہ, جو دائی حلیمہ ان کے اونٹ پر آ رہے تھے, ان کا اونٹ کمزور ہو چکا تھا, بہت دیر سے آئے, آنے میں بہت دیر ہوئی. بچے کو لے کر, ان کے ایک بیٹا تھا, وہ بچے کو لے کر اپنے شوہر کو لے کر اونٹ بہت دیر سے آئی. آنے والے سامنے آئے, اچھے سے بچوں کو لے لیے قیمت والے. یہ بچے کو کیوں چھوڑے, یہ بچے کا باپ نہیں, کیا دیتے ہیں یہ تھی بچہ کیا ملتا ہے سیکھنا کو ضرورت نہیں, یہ نہیں. لیکن جب آئے تو اپنے شوہر نے جیسے ہی دائی حلیمہ بچہ اکیلے تھے, جا کر دیکھی, جیسے دیکھنا تھا چھاتیوں سے دور خالی دیکھ رہے. سرکار نے دیکھا, واقعات میں لکھتی ہے, بڑی اچھے انداز سے لکھنے والے لکھتے ہی کہ جیسے دائی حلیمہ بچے کے پاس گئی, مسکرائے سرکار. سرکار نے مسکرائے, جیسے مسکرائے چھاتی میں دودھ آ گیا. چھاتی سوکھ گئی تھی کیونکہ بہت خاص سالی تھی وہاں پر, دودھ کا بارش نہ آ کر خاص سالی تھی, چارہ وغیرہ نہیں تھا, کھانے کی چیزیں نہیں تھے, غریب لوگ تھے. اس لیے جیسے بچے لے کر دودھ کیا کر شوہر نے کہا جی میں بچے کو دیکھتے ہی بچہ ہنس رہا ہے, اس کے ساتھ کے ساتھ میں چھاتی میں دودھ بھرایا ہے, میں بچے کو لے کر ہی تیری مرضی لے لے. جا کر کہا میں بچے کو لے لوں. یہ نہیں دیکھا کہ مجھے کیا دیں گے, کیا پیسے دیں گے, یہ نہیں, جتنا بھی دو بچے کو کاٹ دیں. اس بچے کو لے کر جانا ہی تھا. اونٹ جو تھی نا, اونٹ کو بھی دودھ آنے لگا, اونٹ کو بھی, اونٹ سے بھی دودھ جاری ہونے لگا. خود بھی پیے, سب پیے, بچے سب کچھ پینے اور پینے والوں کو بھی دیے. اور اس کے ساتھ جو کمزور تھا تندرست ہو گیا. انہوں نے کیا کیا, جاتے جاتے بولا اے آمنہ, اے سائدہ, تیرے آنے کے لیے بہت دیر ہوتا, ہم چلتے دھیان سے ہم کو چلے. انہوں نے کیا
کیا وہی اونٹ پر بچے کو لے کر ایسے روانہ ہوئے کہ سب سے آگے آ گئے. انہوں بولے اے دائی حلیمہ کیا وہی جو اونٹ دوسری بولی ہے کیا اتنا تیز چلتا ہے؟ کہنے لگی نا یہ وہی اونٹ ہے جو بچے کا کرم ہے. تو بچے بھی اونٹ ڈھونڈنے لگی. حضرت کیا اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے. پہنچنے کے بعد 2 سال تک اب یاد ایک مقدار یاد رکھیے اپنے بیویوں کو صحیح. آج کل دودھ بہت لمبی پلاتے ہیں, تھوڑے لوگ پلاتے ہیں 1 سال بند کرتے ہیں, لیکن بچے کو 2 سال تک دودھ پلانا ضروری ہے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ماں کی چھاتی سے دودھ پینے سے ماں کمزور ہوتی. اللہ رب العزت نے دیکھیے دنیا کی ہر عورت اگر بچہ نہیں جلے گی تو اسے دودھ ہی نہیں آتا. جب بچہ جلتا ہے, بچہ آتا ہے دنیا میں, بچہ جلتی ہے فوراً اس کے چھاتی میں دودھ آ جاتا ہے. یہ رب العالمین تمام عالمین کا پالنے والا جیسے بچہ دنیا میں آتا ہے اللہ نے اس کا رزق چھاتیوں میں دے دیتا ہے, چھاتیوں میں دودھ دے دیتا ہے. دودھ بچے کو آتے ہی اس لیے چھاتی کے بچے کو دودھ 2 سال تک 2 سال سے زیادہ بچے کو دودھ نہیں پلانا چاہیے. 2 سال سے زیادہ وہ بچے نے پیتے لے اس طریقے سے بچے کو پلاتے ہیں غلط معاملہ ہوتا ہے. اس لیے 2 سال سے زیادہ نہیں پلانا. سال کے اندر بچے بند کرنا یہ سراسر غلط ہے. دودھ بچے کو کیونکہ ایک خطرہ پینا 1 لیٹر دودھ پینے کے آگے ماں بچوں آج کمزور اس لیے ہو رہی ہے. آج بچے کمزور نہیں ہو رہی بولے تو بچوں کو صحیح طریقے سے دودھ نہیں دے رہی. 1 سال کے اندر کھانا کھلانے کا, اسے دودھ چھڑانے کا, اس طریقے سے کرنے سے بچوں میں کمزوری آتی ہے. ماں کے دودھ سے ہی بچہ تندرست رہتا ہے. اس مسئلے کو یاد رکھیے. بہرحال حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بچے کو 2 سال ہونے کے بعد اس بچے کو لے کر قصہ مختصر لے کر پابند دینے کے لیے آئے تو کہنے لگے وہاں پر وبا تھی, وہاں پر بیماری ہو گیا تھا. تو کہنے لگی اے آمینہ اگر تمہاری اجازت دے تو بچے کو اور جو نہیں آتی تو یہ بہت برکت تھی ان کے گھر میں. یہ فاطمہ آمینہ کیا بولے اچھی بات لے جاؤ. لے جانے کے بعد کیا ہوا, چند دن کے بعد ان کے بڑے بیٹے تھے دائی حلیمہ کے, چیلے چرانے جاتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا 2 سال کے بچے تھے, میں بھی جاتا ہوں امی بچے کے سب بھیا کے سب میں بھی جاتا ہوں. بھیجنے کے بعد 1 دن گئے, 2 دن گئے, 3 دن 4 دن کے بعد کیا ہوا ان کے بیٹے دوڑتے ہوئے آئے. دوڑتے ہوئے آیا کر کہنے لگے باپ جلدی آ جاؤ, کیا بیٹا کیا ہوا تم میرے جاتا آ جاؤ. دوڑتے ہوئے پوچھیں گے. دیکھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 2.5 سال کے بچے تھے, ایک پتھر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. چل بیٹا کیا ہوا؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی 2 لوگ آئے تھے, سفید کپڑے پہن کو آئے تھے, مجھے سلائے, میرا سینہ چیرے کاٹے, اس میں سے کیا کی نکال کو دھو کو پھر رکھی. لیکن چھوٹا بچے کیا کہہ رہے ہیں, میرے سینے کو چاک کیے, اندر سے کچھ نکالے اور دھو کر پھر رکھ دیے. تو دیکھیں دونوں بات کرنی ضرور ہے. تو آپ کچھ شیطان کو معاملہ آ سکتا ہے. دیکھے تو کیا بھی نہیں, سینہ کھول کو دیکھے تو نہ کٹا بھی نہیں, پھٹا بھی نہیں, کیا بھی نہیں. ڈر گئے, کچھ شیطان کا معاملہ آ سکتا ہے جس کے بچے اسے دیدا نہیں ہے. ایسا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس لے کر آئے. لا کر کیا کرے بھی آمینہ کرتا ہے. آمینہ ذرا پوچھے اے دائی حلیمہ ارے تم لے گئے کہ شوق سے اتنی جلدی کیوں لائے؟ تو آپ کیا بتائے, میں سچ کہتی ہوں آمینہ بچے کے اوپر یہ حالت نہیں, یہ میرے بچے پر کبھی شیطان بھوت کا پرہیز نہیں ہوتا. کیونکہ جس وقت میرے پیٹ میں یہ بچہ تھا میں سن رہی تھی میرے آنگن میں جاتی جانور کہتے اے آمینہ مبارک ہو تیرے پیٹ میں آخر زمان کا نبی آیا, تیرے پیٹ میں آخر زمان کا نبی آنے والا ہے. لیکن میرا بچہ کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا. یقین کے ساتھ کہتی ہوں میرا بچہ آخر زمان کا نبی ہونے والا ہے. بہرحال یہ اللہ کا احسان نصیب رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال تک نہیں دیکھیے, 6 سال تک ماں کے سکھ رہے. پیدا ہونے سے پہلے باپ کا وصال ہوا, 6 سال تک ماں کی دائی حلیمہ کے گھر میں 2.5 سال تک یا 3 سال تک رہے. اس کے بعد کہاں ہے ماں کے پاس 6 سال رہے. 6 سال کے بعد ماں کا وصال ہوا. اس کے بعد کیا کرے, عبد المطلب دادا کے سپرد کرے. دادا کے سپرد کرے تو کیا ہوا, دادا میں اس دنیا سے رہنے لگا. اس کے بعد عبد المطلب یعنی علی کے والد ابو طالب کا نام, عبد المطلب ان کے دادا کا نام, اور ابو طالب ان کے چاچا کا نام, علی کے والد ان کے سپرد کی. جب سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال تک ان کے پاس پرورش ہے. انشاءاللہ ان کا بھی معاملہ یوں تھا, ان کو بھی یقین بات کی تھی. ایک مرتبہ تذکیر ہے کہتے میں خطاب کروں گا کیونکہ نبی حضرت نبی تمام لوگ آئے, آگے کہنے لگے اے تم مطلب ہو یہاں کے,
اس کعبے کے متعلق ہو، کس کے پاس؟ ابو طالب کے پاس آنے پوچھنے لگے بارش نہیں آ رہا ہے، بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے آئیں گے، ہم نے اپنے بتوں سے پوچھا ہے، اپنے بتوں سے پوچھا ہے لیکن اب تک بارش نہیں آیا، بہرحال آپ گاؤں کے بڑے ہیں اور مصلی ہیں، آئیے آپ دعا کیجیے۔ تو بچے کو ہاتھ میں لے کر 12 سال یا 10 سال کی عمر کی ساتھ لے کر آئے، نے کہا کر کیا کرے، کعبے کو ٹیک لگا کر سربراہ بٹھائے اور ان کے بازو میں ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کو ٹیک لگا کر بٹھائے، ان کو سامنے بیٹھ کر دعا کرتے رہتے، اے باری تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے، بارش کو برسا کہہ رہتے تھے، انہوں سب ہم سن رہے تھے۔ ابو طالب کیا کر رہے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ انگریزی اشارہ کرتے، جیسا اشارہ کرتے ویسے بادل آ جاتے، ادھر بادل اشارہ کرتے، ادھر سے بادل آتے، ادھر سے اشارہ کرتے، ادھر سے آتے، چاروں طرف سے بارش آئی اور بادل پھیل گئے اور برسات بارش برستے تھے۔ حضرت میرا یہ واقعہ دیکھے تھے کیونکہ یقین ہو چکا تھا بے شک یہ میرا بہت بھتیجا آخر ہونے نبی ہونے والا ہے، ان کو بہت احساس کیا گیا۔ انشاءاللہ انہوں نے 1-2 مرتبہ بہت سے واقعات ہیں، انشاءاللہ میں مختصر سے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہوں۔ الحمدللہ آپ کا شکر احسان ہو کہ اللہ کا پروردگار کا آپ کو شوق بنا جو حضرات حاضر ہوئے ہیں، میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو بھی باری تعالیٰ میرے کہنے میں جو غلطی ہوئی ان سے معاف عطا فرمائے، جو صحیح کہا گیا اسے قبول فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔